عصر کے بعد میت کو دفن کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ رکھی رہے ہیں، یہ اچھا مسئلہ ہے بھائی۔ عصر کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتی، یہ نہیں کہ میت بھی دفن نہیں کر سکتے۔ میری شادی پر میرے سسر نے ایک گھر میرے نام کر دیا تھا، لیکن وہی گھر اپنے لڑکے کو اب دینا چاہتا۔ تم نے لکھوایا نہیں ہوگا نا، تو اس لیے آپ کے پاس سند تو ہے کوئی نہیں۔ اگر وہ کہیں کہ پھر جائے گا تو قیامت میں پکڑا جائے گا۔ جنت میں خاندان، باپ ہے، ماں ہے، ہاں اللہ سب کو جمع کریں گے۔ اگر خاتون کے سر پہ دوپٹہ نہ ہو اور کسی سے حضور کا نام درود پڑھ سکتی ہے۔ میاں بیوی حج کے احرام میں تھے، شوہر نے بیوی کو چہرے کے پردہ کرنے کو کہا۔ چہرے کا پردہ تو ہے ہی نہیں حج میں، اس کو آگے صرف کپڑا لٹکانا ہے، باقی اللہ معاف کرے۔ میرے والدین کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ امی نے کہا کہ اگر آپ ہمارا خیال نہیں رکھ سکتے تو میں اس گھر سے چلی جاتی ہوں۔ ابو نے کہا کہ 123 یعنی طلاق کے عدد نکال دیے، نہیں ہوتی طلاق، جیسے 786 سے بسم اللہ نہیں ہوتی۔ تم اپنا نام رکھو گے 420۔ اپنی داڑھی کو سنوارنے کے لیے خط ہم بالکل سنوار کے رکھا کریں، حکم ہے کہ داڑھی بناؤ سنوارو۔ ہم نے دکان لی ہے، دکان کا مالک پگڑی مانگ رہا ہے 7 لاکھ اور کہتا ہے کہ دکان کا کرایہ 10,000 ہے، پگڑی دینے کے بعد تم 5,000 دے دیا کرو۔ اللہ عالم، بہتر یہ ہے کہ یہ جس جگہ دکان ہے وہاں کے کسی مفتی سے پوچھو، مجھے پگڑی کا پتہ ہی نہیں کیا چیز ہے۔ میں انڈیا سے ہوں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عورت چہرے کے آگے کپڑا رہے، لیکن عام طواف میں تو نقاب بھی لگا سکتی ہے۔ اللہ سب کو صحت عطا فرمائے۔ میرے ابھی دوست ہیں بڑے پرانے ساؤتھ افریقہ سے، دادا بھائی، وہ بھی ابھی بتایا تھا، اس بیچارے کی بیٹی کی شادی تھی 2 دن پہلے، کہا تو شدید بیمار ہو گئی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایک عورت، اس کی عمر 42 سال ہے، وہ شادی کرنا نہیں چاہتی، نوکری بھی کرنا نہیں چاہتی۔ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں قبر میں عذاب ہوگا، عبادت قبر کوئی اس وجہ سے قبر میں عذاب نہیں ہوگا، نہ کرے شادی، اس کی مرضی ہے۔ عدت کس بات کی؟ اگر خامند فوت ہو جائے تو عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور اگر طلاق وغیرہ ہے تو پھر عدت 3 مہینے۔ عدت کے دوران عورت نہ سرما لگائے، نہ میک اپ کرے، نہ سنگار کرے۔ کہتے ہیں کہ پنجتن پاک کے لیے ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضور نے چادر لپیٹ کے بیٹھے تھے، حضرت علی کو فرمایا تم بھی آ جاؤ، فاطمہ حسن کو بلا لو۔ ہم پہنچے ہیں تو بہرحال اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ہؤلاء اہل بیتی۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر وہ قرآن سے ثابت تھی ان کی بھی اہل بیت ہونا، تو پھر دعا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی مسئلے کو سمجھا بھی تو کرو نا بھئی۔ قرآن میں آیا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو یہ آیت جو ہے حضور کی بیویوں کے لیے نازل ہوئی ہے، بچوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اس لیے حضور نے پھر اپنی چادر ڈال کے دعا کی کہ اللہ ان کو بھی اہل بیت میں شامل فرما لے۔ تو ہمارا تو خیر ایمان ہے کہ وہ حضور کی دعا سے اہل بیت میں ہیں، اور بیویاں جو ہیں وہ قرآن کی وجہ سے اہل بیت میں، سب اہل بیت ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرے گھر میں جو نامحرم رشتہ دار آتے ہیں میں ان سے پردہ کرتی ہوں، پھر بھی وہ میرے قریب آتے ہیں، ان کو گناہ ہوگا قریب آنے کا۔
ایک عورت کو طلاق دی گئی تو ایک مولوی صاحب نے فتویٰ دیا کہ اس کی عدت 40 دن ہے. انہوں نے غلط فتویٰ دیا. اگر عورت کو حیض آ رہا ہے تو پھر 3 حیض سے پاک ہوگی, پھر جا کے عدت پوری ہوگی. اور اگر حیض نہیں آ رہا ہے تو پھر 3 مہینے عدت ہوگی. یہ 40 دن والی عدت مولوی صاحب نے کوئی خود نکالی ہوگی, یا وہ خود شادی کرنا چاہتا ہوگا بیچارہ. ہم نے کوئی اور آ کے نہ لے جائے, میں پہلے اپنا حق بنا لوں, عدت پوری ہوگی چلو نکاح کر لو, چاہے زنا ہوتا رہے ساری زندگی. انا للہ و انا الیہ راجعون. میری بہن کا رشتہ بچپن میں چاچے کے بیٹے سے ہوا تھا. لڑکا ٹھیک نہیں ہے اور چھوٹا موٹا نشہ بھی کرتا ہے, پڑھا لکھا بھی نہیں ہے. اگر میری بہن کچھ کہتی ہے تو بولتا ہے کہ میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا. اللہ ہدایت دے. اس کے علاوہ بیٹی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کا نام ہے یا لطیف و یا ودود. ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ کے دعا کیا کریں. میری امی 5 وقت کی نمازی ہیں, لیکن نماز پڑھتے پڑھتے ان کو نیند آ جاتی ہے. اس کو پڑھتی رہیں, کوئی بات نہیں, یہ سکون کی علامت ہے, اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے. اسی لیے کسی نے کسی بزرگ سے جا کے مسئلہ پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے کہ اگر ہم ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوں, ڈش پہ بیٹھے ہوں, کیبل پہ بیٹھے ہوں, ساری رات گزر جائے ہماری پلک نہیں جھپکتی, لیکن اگر ہم قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیں فوراً نیند آ جاتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی ایک بستر پہ پھول بچھے ہوں اور ایک پہ کانٹے, تمہیں نیند کس پہ آئے گی؟ انہوں نے کہا جی کانٹوں پہ کس کو؟ حضرت نے کہا شیطان کا کام کانٹے ہیں, وہاں کیسے نیند آئے؟ رحمان کا کام تو پھول ہے, وہاں تو نیند آئے گی. دوران نماز عورت کے چہرے پہ نقاب کی کوئی ضرورت نہیں. میری 3 بیٹیاں ہیں, شوہر غیر عورتوں سے باتیں کرتے ہیں, ان کے لیے بھی وہی پڑھو یا لطیف و یا ودود. ایک آدمی نے دائیں طرف سلام پھیرا, ابھی بائیں نہیں پھیرا تھا کہ وضو ٹوٹ کے نماز ہو گئی. ایک سلام سے بھی نماز ہو جاتی ہے. جو آدمی خود مقتدی ہو, پیچھے سے کوئی آگے کھڑا ہو جائے, حنبلی مسلک میں تو جائز ہے, حنفی میں جائز نہیں ہے. اب مجھے تو پتہ نہیں کون سی دعا ہے. حضرت جبریل نے کئی دعائیں حضور کو بتلائی ہیں, اللہ عالم آپ کس کی بات کر رہی ہیں. بہرحال تلاوت, ذکر, دعا ایسا کریں یا زور سے, زبان سے لازماً ادا ہوگا. وہ سانس کے جو معاملات ہیں وہ تصوف کے معاملات ہیں, تمہاری وہاں تک پہنچ نہیں ہے. ان نے ایک مشق کی ہے کہ ہر سانس سے اللہ کا نام نکلے.